بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں نے جو پہلا کلپ ریکارڈ کرایا تھا وہ تھا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو عام روزمرہ ہم جو کلمات استعمال کرتے ہیں ان کا معنی کیا ہے، ہم ان سے کیا سمجھ سکتے ہیں اور ہمارے لیے عام زندگی میں ہمارے لیے ان میں کیا فائدہ ہے، ہم کس طرح ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو اب نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس پہ بات ہوگی کہ یہ جو ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسانوں میں سے کوئی مسائل پیدا آتے ہیں، کوئی دشمنیاں ہو جاتی ہیں، مشکلات لوگ کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 مختلف جگہ پہ بتایا گیا ہے کہ ان سے پناہ کیسے آپ نے حاصل کرنی ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے اچھا سلوک کریں، صلح رحمی کریں، ان کو برداشت کریں، ان کی جو اچھی باتیں نہیں ہوتی یا مال نہیں ہوتے یا حرکات ٹھیک نہیں ہوتی ان کا جواب اچھے کاموں سے، اچھے لفاظ سے، اچھے اعمال سے دیں۔ چونکہ ان کے اندر انسانیت کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے تو وہ باہر آ جائے گی آپ کے اچھے سلوک سے، اور وہ ایک دن آپ کے ولی بن جائیں گے، دوست بن جائیں گے، آپ کے خیر خواہ ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ اچھے مراسم ہو جائیں گے۔ یہ تب ہے جب آپ کو انسان تنگ کرے۔ جب یہ شیطان تنگ کرتا ہے، شیطان سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ چونکہ انسانوں کی بربادی اور گمراہی پہ خوش ہوتا ہے، اس لیے صلح رحمی یا اچھے سلوک سے شیطان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو پناہ دے دیں۔ اعوذ باللہ یعنی کہ میں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ کی، من الشیطان یہ جو شیطان ہے، الرجیم بہت ہی مردود جو ہے، جو جہنمی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب شیطان سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو پھر میری پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ یہ تو جنت میں رہتا تھا، وہاں سے نکلا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے آیا ہے اور وعدہ کر کے آیا کہ میں آپ کی عوام کو گمراہ کروں گا، خراب کروں گا، سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا۔ اس لیے جب بھی کام شروع کریں تو کام میں برکت ڈالنے کے لیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یہ تیسرے کلپ میں انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن اس کام میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، آپ بہک نہ جائیں، آپ مسائل کا شکار نہ ہو جائیں جو کام شروع کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بہت ضروری ہے، اور جب ہم یہ پڑھ لیں گے تو ہمیں کانفیڈنس ہوگا، ہم نفسیاتی طور پہ اس کام کی زیادہ توجہ دے سکیں گے، ہم اس میں زیادہ دل لگا کے کام کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ اب ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا ہے۔ اب شیطان کے وسوسوں سے، اس کی رکاوٹوں سے، اس کی جو ہے شرارتوں سے اللہ تعالیٰ اب ہمیں محفوظ کر لے گا۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اب ہم اللہ کی پناہ میں ہیں، تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد جب کام کریں گے، کام شروع کریں گے، کوئی بھی اپنا نیا پروجیکٹ شروع کریں گے، تو کوئی بھی کسی بھی کام کا آغاز کریں گے، جیسے نماز پڑھتے ہیں، صبح کا آغاز کرتے ہیں، آپ اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو نفسیاتی طور پر یہ آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا ہے، اب مجھے کوئی شیطان یا کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آپ کو کامیابیاں ملتی رہیں گی، آپ پریشانیوں سے دور رہیں گے، شیطان کے شر سے بھی دور رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔